اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل سے سورۃ التکویر کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ لپیٹنے کے لیے لفظ کوّرت استعمال ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام التکویر ہے، یعنی وہ سورہ جس میں لپیٹنے کا ذکر ہے۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ اس سورہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کوّرت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھا کرے۔ اب آج ہم اس کی پہلی آیت مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اذا الشمس کوّرت، اذا جب، الشمس سورج، کوّرت لپیٹ دیا جائے گا، کوّرت لپیٹ لیا جائے گا۔ یہ جو کوّرت ہے یہ مجہول ہے، یعنی جس میں کام کرنے والے کا ذکر نہیں ہوتا۔ لپیٹ لیا جائے گا، لپیٹے گا کون؟ وہ محفوظ ہے۔ اذا الشمس کوّرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اذا الشمس کوّرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کوّرت، جب دھوپ لپیٹی جائے گی۔ اذا الشمس کوّرت، جب کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اذا الشمس کوّرت، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس کوّرت، یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا when الشمس the sun کوّرت is wrapped up۔ اذا الشمس کوّرت when the sun is wrapped up in darkness۔ اذا الشمس کوّرت when the sun shall be folded up۔ اذا الشمس کوّرت when the sun is folded up۔ اذا الشمس کوّرت when in fact the sun will be wrapped up۔ اذا الشمس کوّرت، جب کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ کوّرت کسی چیز کو امامے یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر طرح گھمانا۔ اس میں گولائی اور جمع ہونا دونوں کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی لپیٹنا اور جماتے جانا، اور یہ تب ہوتا ہے جب اوپر تلے گھمایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں، اس کی حرارت، سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا، وہ ایک بے نور چیز بن کر رہ جائے گا۔ چاند کا بھی یہی حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے۔ بخاری حدیث نمبر 3200۔ اذا الشمس کوّرت، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ قیامت کے ظہور کے وقت آسمانوں بلکہ اس پوری کائنات کی سب سے زیادہ نمایاں اور شاندار چیز سورج کا جو حال ہوگا، یہ اس کی تصویر ہے کہ اس کی بساط بالکل لپیٹ دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب سورج کی بساط ہی لپیٹ دی جائے گی تو وہ سارا عالم تیرا و تارا ہو جائے گا جو اس کی تابانی سے روشن ہے۔ اگرچہ سورج کے چھپنے کا مشاہدہ ہمیں آج بھی ہر روز ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ یہ صورت صرف اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ہم اس سے اوٹ میں ہو جاتے ہیں۔ البتہ جب قیامت کی ہلچل بھرپا ہوگی تو سورج کا سارا نظام ہی بالکل درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس تاریکی کا جب کہ سرے سے سورج ہی تاریک ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پہلے اذا آیا ہے جو کہ یقیناً کے مفہوم میں آتا ہے،
مزید ہم دیکھیں تو یہاں اسم کو فعل سے پہلے لایا گیا ہے اور فعل جو ہے وہ مجہول کا لایا گیا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں سورج کا یہ حال ہونے ہی والا ہے اور یہ حال بالکل مختلف ہوگا، عقل سے بعید ہوگا، اور مزید اس میں غضب ہے کہنے والے کا. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا. when the sun shall be folded up, when the sun is folded up, when in fact the sun will be wrapped up. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.